الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر حضور غوث الثقلین کریم الطرفین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خوف یہ آنے والے کسی نہ کسی واقعے سے ہوتا ہے اور غم گزرے ہوئے کسی نہ کسی واقعے پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نہ تو اسے آنے والے کسی واقعے کا خوف ہوتا ہے نہ گزرے ہوئے کسی واقعے پر غم ہوتا ہے۔ جسے اللہ رب العزت منصب ولایت عطا فرماتا ہے اسے خوف اور غم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے لگتا ہے اور نوافل پڑھتے پڑھتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اب اسے انعام یہ ملتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب رب کائنات محبت کرتا ہے تو اب اسے کیا کمالات عطا ہوتے ہیں؟ تو رب کائنات فرماتا ہے جب وہ نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اب انعام یہ ملتا ہے کہ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کا دیکھنا اور ہوتا ہے، عام بندے کا دیکھنا اور ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کا دیکھنا بھی بے مثال ہے، فرمایا کہ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ جب بندہ رب کا محبوب بن جائے تو پھر یہ کمالات حاصل ہوتے ہیں کہ اس کا دیکھنا پھر عام بندے کے دیکھنے جیسا نہیں رہتا۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ کو کیسی بصارت عطا فرمائی تھی، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب بندہ مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں لیکن پھر فیض رب ذوالجلال کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم جب مقام ولایت پر تھے تو اللہ نے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر ابھی حضور غوث اعظم آپ کی سیرت کا جملہ ہے، آپ کی شان کا جملہ ہے کہ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی تھی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر
میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم کیا کھا کر آ رہے ہو اور کیا چھوڑ کر آ رہے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں اگر شریعت کی لگام نہ ہوتی میری زبان پر تو میں تمہیں بتاتا کہ تم کیا کھا کر آ رہے ہو اور کیا چھوڑ کر آ رہے ہو۔ تو جو اللہ رب العزت جس بندے کو اللہ منصب ولایت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ رب العزت ایسی اسے شان عطا فرماتا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہوتی۔ اب ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ولایت کسبی، ایک ہوتی ہے ولایت وہبی۔ اب یہ سمجھیے گا کہ ولایت کسبی کیا ہے اور ولایت وہبی کیا ہے۔ ولایت کسبی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، رب کی رضا کی خواہش میں رہتا ہے، اور بالآخر رب کائنات راضی ہوتا ہے، بندے سے محبت فرماتا ہے اور پھر جا کر اسے مرتبہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے ولایت کسبی کہ بندہ عبادت و ریاضت کے ذریعے جو ہے وہ رب کو راضی کرتا ہے اور مقام ولایت حاصل کرتا ہے۔ اور مقام وہبی یہ ہے کہ رب کائنات اپنی رضا سے بندے کو مرتبہ ولایت عطا فرما دے، رب کائنات بندے کی کوشش کے بغیر اسے مرتبہ ولایت عطا فرما دے۔ اس کو میں قرآن کی آیہ کریمہ سے سمجھانا چاہوں گا، آپ ذرا غور فرمائیں گے کہ ایک ہے ولایت کسبی، ایک ہے ولایت وہبی۔ ولایت کسبی یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچے کہ رب اس سے محبت کرے اور مرتبہ ولایت عطا فرمائے۔ تو رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرو، فاتبعونی، میری اتباع میں آ جاؤ، میری پیروی کرنے لگ جاؤ، نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، تمام عبادات کی پابندی کرنے لگ جاؤ۔ جب تم عبادات کی پابندی کرنے لگ جاؤ گے، میری اتباع میں آ جاؤ گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، پھر اللہ محبت کرے گا۔ جب پہلے محبت بندے کی طرف سے ہوتی ہے اور بعد میں محبت رب کی طرف سے ہوتی ہے تو اس نتیجے میں جو اللہ ولایت عطا فرماتا ہے اس ولایت کو ولایت کسبی کہا جاتا ہے۔ پہلے بندہ محبت کرتا ہے، رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر رب بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اب جو ولایت ہوتی ہے وہ ولایت کسبی ہے۔ اور ولایت وہبی کیا ہے کہ پہلے رب محبت فرماتا ہے اور پھر بندے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب رب کی طرف سے محبت کا آغاز ہو، اب رب جو محبت عطا فرماتا ہے، جو ولایت عطا فرماتا ہے، اس ولایت کو ولایت وہبی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں موجود ہے، فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم سب بھی دین سے مرتد ہو جاؤ، تم سارے دین کو چھوڑ جاؤ تو کیا ہوگا، فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، فرمایا کہ اگر تم سب بھی دین کو چھوڑ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ان قریب ہم ایسی قوم لائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہوں گے، ہم ایسی قوم لائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہوں گے اور وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو جب محبت کا آغاز بندے کی طرف سے ہو تو ولایت کسبی ہوتی ہے، اور جب محبت کا آغاز رب کی طرف سے ہو تو ولایت وہبی ہوا کرتی ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے ولایت وہبی عطا فرمائی ہے کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو پیدا ہوتے ہی آپ کو اللہ نے مرتبہ ولایت عطا فرما دیا، آپ مادرزاد ولی تھے۔ اب میں حضور غوث اعظم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، غور سے سماعت کیجئے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے آپ کو شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ نجیب الطرف ہیں، ایک طرف سے آپ حسنی ہیں تو دوسری طرف سے آپ حسینی ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ حضور غوث اعظم کے حسنی اور حسینی ہونے کو بڑا خوب بیان فرماتے ہیں کہ آپ کیسے حسنی حسینی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نبوی می بارش کو کہا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ فرماتے ہیں کہ آپ حسنی بھی بیک وقت ہیں، حسینی بھی بیک وقت ہیں، تو اللہ نے آپ کو نجیب الطرفین بنایا کہ آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم حسنی اور حسینی سید ہیں، آپ مادرزاد ولی ہیں۔
جس دن حضور غوث اعظم پیدا ہوئے اس دن 1100 بچے پیدا ہوئے اور اللہ نے ہر بچے کو مرتبہ ولایت عطا فرمایا۔ جتنے بچے اس دن پیدا ہوئے اللہ نے ہر بچے کو مرتبہ ولایت عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے نے پوچھا کہ بابا جان آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن کے عالم میں جب مدرسے جایا کرتا تھا تو جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوتا تو غیب سے آواز آتی کہ لوگوں رستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ابھی مدرسے میں داخل ہوتا تو یہ آواز آتی تھی رستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم فرمایا کرتے ہیں کہ بچپن کا عالم تھا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جایا کرتا، فرماتے ہیں جب بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو غیب سے آواز آتی کہ اے عبد القادر ہم نے آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، اے عبد القادر آپ کو ہم نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جیسے بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے کوئی جانور آگے جا رہا ہو تو جانور کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی اور اس نے کہا کہ اے عبد القادر اللہ نے آپ کو پیچھے چلنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اے عبد القادر آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ پیچھے پیچھے چلیں، آپ کو اللہ نے مقتدا بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے جب میں نے مجاہدات شروع کیے، جب ریاضات کا سلسلہ شروع کیا، جب پورا دن پوری رات مجاہدات میں گزر جاتی تھی، ریاضات میں گزر جاتی تھی، تو فرماتے ہیں کہ مجاہدات کے دنوں میں جب مجھے نیند آنے لگتی تھی، اونگ آنے لگتی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر ہم نے آپ کو سونے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، ہم نے آپ کو سونے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غالباً آپ کی عمر اس وقت 17 سال کے قریب ہوگی، آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر گیا، حضور غوث اعظم کی شان دیکھیے ابھی 17 سال عمر ہے، فرماتے میں اپنے گھر کی چھت پر جاتا ہوں، یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، فرماتے ہیں کہ میں جیلان کے اندر اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میدان عرفہ میں حاجیوں کو دیکھ لیا ہے۔ آپ گھر میں موجود ہو کر عرفہ میں حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں فقط حاجیوں کو نہیں دیکھا، میں نے میدان عرفہ کو دیکھا، اس میں موجود حاجیوں کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کی بھی زیارت کر لی۔ یہ اللہ نے حضور غوث اعظم کو شان عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد فوراً حضور غوث اعظم 17 سال کی عمر ہی ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان میں دین پڑھنا چاہتا ہوں، دین کی خاطر نکلنا چاہتا ہوں۔ تو یہ یہاں بڑی قابل غور بات ہے کہ کیسا پیارا زمانہ تھا، حضور غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں لیکن اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ کیسا پیارا زمانہ ہے کہ اللہ کے ولی بھی دین پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج تو اگر کسی بندے کو فقط تعویذ لکھنا آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دین کی کیا ضرورت ہے، مسجد اور مدرسے میں رکھا کیا ہے، ہم لوگوں کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضور غوث اعظم آپ جب پیدا ہوئے تو مادرزاد ولی ہے، اللہ نے آپ کو مرتبہ ولایت بچپن میں عطا فرما دیا، لیکن پھر بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کا پڑھنے جانا، شریعت سیکھنے جانا بتا رہا ہے کہ تعویذ دم درود بعد میں ہیں، اور اس کے بعد آج کل جو کرامتوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے جی، کرامتیں دیکھی جاتی ہیں، کرامات کا سلسلہ بعد میں ہے، رسول اللہ کی شریعت کا علم سب سے پہلے ہے۔ حضور غوث اعظم نے جا کر پہلے شریعت سیکھی ہے، پھر آپ نے اپنے مریدین کو سبق دیا ہے، شریعت کا بھی سبق دیا ہے، طریقت کا بھی سبق دیا ہے۔ اب غور کرنے والی بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ امی جان میں دین پڑھنے جانا چاہتا ہوں، تو آپ کی والدہ نے اجازت عطا فرمائی، کیونکہ اس وقت ایسا دور نہیں تھا کہ گھر کے قریب بڑے بڑے جامعات ہوں، مدرسے ہوں، تو دور جانا پڑتا تھا اور پھر واپسی پر بھی ایک عرصہ ہو جاتا۔ تو آپ نے والدہ سے اجازت طلب کی، والدہ نے اجازت عطا فرمائی، 40 دینار آپ کے کپڑوں میں سی دیے، کپڑوں میں 40 دینار سی دیے، اور فرمایا کہ بیٹا اب تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن ماں کی ایک وصیت اور نصیحت یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمایا کچھ بھی ہو جائے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے بغداد کی طرف نکلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، فرماتے ہیں ابھی ہمارا قافلہ رستے میں ہی تھا کہ ڈاکوؤں نے آ کر لوٹنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میرے پاس بھی کچھ آئے، میری تلاشی لی گئی تو پیسے نہ برآمد ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے شہزادے کچھ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس تو پیسے ہیں۔
فرمایا پھر تلاشی لی لیکن پیسے برآمد نہ ہوئے۔ تو سردار نے آ کر پوچھا کہ اے شہزادے پیسے کہاں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ میرے کپڑوں کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے سلائی کو ادھیڑا تو پیسے نکل آئے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ اے شہزادے لوگ تو پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو بار بار تلاشی لیتے رہے، آپ کے پاس سے تو کچھ پیسے نہیں نکلے تھے، آپ نے ہمیں خود کیوں بتایا؟ آپ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، پیسے بچا بھی سکتے تھے، آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں چند ٹکوں کے لیے ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ فرماتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ حضور غوث اعظم کی تربیت اور سیرت تھی کہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ایک طرف یہ بچہ ہے جو ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ رہا، اور ایک طرف ہم ہیں جو رب سے کیے وعدے توڑ رہے ہیں۔ ہم رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے ڈکیٹی نہیں کرنی، لیکن ہم آ کر رب کے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ابھی ڈاکوؤں کے سردار نے جب حضور غوث اعظم کا یہ جملہ سنا تو فوراً حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر تائب ہو گیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ تو تمام چوروں نے کہا، ڈاکوؤں نے کہا جب تک ہم ڈکیٹی کیا کرتے تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے، تو ہمارا سردار تھا، آج اگر تو توبہ کر رہا ہے تو آج بھی تو ہمارا سردار ہے، ہم تیری اقتدا میں توبہ کرتے ہیں۔ ابھی حضور غوث اعظم 17 سال کی عمر ہے، لیکن ڈاکوؤں کا ایک پورا قافلہ، ایک پورا جھنڈ آپ کے ہاتھ پر تائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کا کردار، آپ کی سیرت، کہ آپ نے اس وقت بھی سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ اور یہ سارا فیضان اگر تھا تو ذات مصطفیٰ کا تھا کہ آپ حضور علیہ السلام کی ذات کی پیروی کر رہے تھے۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اللہ جسے بھی مرتبہ ولایت عطا فرماتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا جناب رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں، میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں۔ تو حضور غوث اعظم کیونکہ حضور علیہ السلام بھی صادق الامین تھے، اپنے ہوں یا غیر ہوں حضور کو صادق مانا کرتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ نے بھی آپ کو سچ بولنے کی تربیت فرمائی، اور یہ تربیت کا اثر تھا کہ آج ڈاکوؤں کا ایک پورا جھنڈ جو ہے وہ طائب ہو جاتا ہے۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم سیکھا، پھر مجاہدات کیے، اور مجاہدات کا عالم یہ تھا کہ حضور غوث اعظم اکثر بنا کھائے پیے گزارا کر رہے تھے، بغیر کھائے پیے دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، اور جب بھوک زیادہ حد کو پہنچتی اور بھوک کی شدت معلوم ہوتی تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ اس کیفیت میں آپ نے وقت گزارا، بالآخر آپ بغداد پہنچے۔ جب بغداد پہنچے تو بغداد کے حالات بڑے خراب تھے، اس وقت بغداد میں ہر طرف فتنوں کا دور تھا۔ حضور غوث اعظم بغداد چھوڑ کر جا رہے تھے، اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے عبد القادر، رب نے بغداد میں آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ نے بغداد میں رہنا ہے، یہاں لوگوں کو دین کا پیغام دینا ہے، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جب کہا گیا کہ آپ نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے تو اپنے ایمان کا خطرہ ہے، اگر میں بغداد میں رہا، یہاں تو فتنوں کا دور ہے، مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے، میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کروں گا؟ حضور غوث اعظم فرماتے جب میں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے تو فرماتے ہیں اس وقت میرے رب نے 70 مرتبہ مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اب حضور غوث اعظم کی شان سماعت کیجئے گا، فرماتے ہیں اس وقت رب نے 70 بار مجھ سے وعدہ کیا، اے عبد القادر آپ بغداد میں رہیں، آپ کا ایمان تو آپ کا ایمان رہا، قیامت تک جو آپ کا مرید ہوگا اللہ آپ کے مریدوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، جو آپ کا مرید ہو جائے گا اللہ آپ کے مرید کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا۔ اولاً تو اللہ دنیا میں نیکی کی سعادت عطا فرمائے گا، نیکوکار ہوگا، اگر وہ نیکوکار نہیں بھی ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد میں رہے، آپ اجمی تھے اور بغداد عربی شہر ہے، وہاں کے لوگ عربی بولنے والے تھے۔ بالآخر کہا گیا کہ آپ وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمائیں، لوگوں کو دین کا پیغام دیں، تو آپ یہی کہتے ہیں کہ میں تو اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، میں ان سے کیسے تقریر کر سکتا ہوں، کیسے وعظ کر سکتا ہوں، کیسے ان تک دین کا پیغام پہنچا سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، خواب کی حالت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے شہزادے اپنا منہ کھولو،
جناب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا منہ کھولتے ہیں، حضور علیہ السلام 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں، 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضور تشریف لے گئے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جناب علی المرتضیٰ بھی یہی فرماتے ہیں شہزادے اپنا منہ کھولیں۔ جناب حضور غوث اعظم اپنا منہ کھولتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، حضور نے 7 بار۔ تو اب حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں کہ نانا جان نے تو 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، آپ 6 مرتبہ عطا فرما رہے ہیں، آپ بھی 7 مرتبہ عطا فرمائیں۔ اب یہ بات ایمان اور عقیدے کی ہے، کہا گیا کہ آپ 7 مرتبہ عطا فرمائیں، تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے 6 مرتبہ لعاب دہن اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ محبوب نے عطا فرمایا، میں نے کم اس لیے لعاب دہن عطا کیا ہے کہ امتی کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کی شان وراء الورا ہے، امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ساری زندگی کوئی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، عبادت و ریاضت کرتا رہے، ساری زندگی سر سجدے میں رکھے، ساری زندگی کے سجدے ایک طرف ہیں، محبوب کا ایک سجدہ ایک طرف ہے، کوئی امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے سنا تھا کہ جب بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے ثواب کم ملتا ہے، جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو ثواب چاہنے والے ہیں، ثواب کی کثرت چاہنے والے ہیں، آپ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر لستو کا احد منکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، حضور نے میں تمہاری مثل نہیں کہ تم اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو ثواب زیادہ ملتا ہے، بیٹھ کر پڑھتے ہو ثواب کم ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر میں جس کیفیت میں نماز پڑھتا ہوں رب مجھے زیادہ ہی ثواب عطا فرماتا ہے، اگر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں تب بھی مجھے زیادہ ثواب ملتا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں کہ کبھی بھی امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کی شان وراء الورا ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، حضور غوث اعظم نے ٹیک لگا رکھی ہے، اتنے میں کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت فلاں بندے کی تو بڑی کرامتیں ہیں، اس کی کرامتوں کا تو ہر طرف شہرہ ہے، اللہ نے اسے بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور اب تو وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے، جملہ سنیے گا، کہا گیا کہ اب تو وہ بندہ ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے بھی افضل ہوں، میں تو حضرت یونس کے مقام سے بھی بڑھ گیا ہوں۔ جب حضور غوث اعظم نے سنا تو فوراً ٹیک چھوڑ دیا اور چہرے پر جلال آ گیا، اور حضور غوث اعظم نے یوں اپنے ہاتھ کو کھولا اور فوراً یوں ہاتھ پکڑ کے دبایا، اپنے ہاتھ کو یوں دبایا اور فرمایا ہم نے اس کے دل کو قابو کر لیا ہے، آپ نے یوں ہاتھ کو دبایا، فرمایا ہم نے دل کو قابو کر لیا ہے۔ اتنی دیر گزری کہ لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا فلاں بندہ تو دنیا سے چلا گیا، فلاں تو مر گیا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہم نے اس کا دل پکڑ لیا تھا اس لیے وہ بندہ مر گیا۔ حضور غوث اعظم نے اس بندے کو مارا اور زمانے کو یہ پیغام دیا کہ بندہ جتنے مرضی مقام و مرتبے پر چلا جائے ہمارے محبوب تو ہمارے محبوب رہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی ایک نبی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی جتنا مرضی عبادت کر لے، جتنا مرضی وہ سجدے کر لے، کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ نبی کی شان وراء الورا ہوتی ہے۔ بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم کو جناب علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطابات کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں اور اللہ نے ایسی تاثیر عطا فرمائی کہ آپ کی مجلس میں بیک وقت 70 ہزار لوگ ہوتے تھے، 70,000 کا مجمع آپ کی مجلس میں موجود ہوتا، خطاب سن رہا ہوتا، اور پھر آپ جو علم بیان کیا کرتے تھے، جو آپ فصاحت و بلاغت بیان کرتے تھے، اس کا عالم یہ ہے کہ ایک بار آپ خطاب فرما رہے تھے اور دوران خطاب حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب جناب خضر نے عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ ملایا، جناب خضر کی شان سنیے گا، جب عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب کو ہاتھ ملایا تو ہاتھ ملانے سے 100 سے زائد علوم انہیں عطا فرما دیے، فقط ہاتھ ملایا تو 100 سے زائد علوم عطا فرما دیے۔ وہ جناب خضر علیہ السلام کہ جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں،
پوری سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت خضر کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ وہ جناب خضر جن سے جناب موسیٰ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، آج حضرت حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے اور جناب خضر گزر رہے ہیں۔ حضرت خضر کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، تو حضرت خضر کا جب گزر ہوا تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے کہ اے خضر ہماری مجلس میں بیٹھ جاؤ، ہماری مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ اور اگلا جملہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل والے ہو، اے اسرائیلی بیٹھ جاؤ اور محمدی کا سبق سنو۔ اے اسرائیلی بیٹھ جاؤ اور محمدی کا سبق سنو کہ تم اسرائیل والے ہو، ہم محبوب کے غلام ہیں، اور یقیناً تمام امتوں میں اگر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تو محبوب کی امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں خضر تم بیٹھ جاؤ، تم بنی اسرائیل والے ہو، آج محمدی کا درس سن کر جاؤ۔ آپ کی وہ شان ہے کہ حضرت خضر جیسے لوگ آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر آپ نے بغداد کی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا، قدمی حاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، فرماتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً ہر شخص آپ کی شخصیت سے واقف ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک طرز یہ بن چکی ہے کہ جب ہم اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو اولیاء کرام کی فقط کرامات کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جاتا یہ فقط کرامتیں نہیں دکھایا کرتے تھے، یہ تو رسول اللہ کا دین پڑھانے والے تھے۔ مسجدوں میں مصلی کے امام بھی ہوا کرتے تھے اور مدارس میں اپنے طلباء کو سبق بھی پڑھایا کرتے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فتاویٰ موجود ہے فتاویٰ مہریہ کے نام سے، اور اس کے علاوہ آپ کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب آپ فتاویٰ مہریہ میں یہ سوال موجود ہے، آپ سے سوال کیا گیا، کہا گیا کہ حضرت ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیشہ عجز والے ہوتے ہیں، کبھی دعویٰ نہیں کرتے، لیکن حضور غوث اعظم دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب یہ سوال میں جو جملہ اگلے نے ذکر کیا، اس نے کہا حضور غوث اعظم کا یہ دعویٰ تو کم ظرفی کی علامت ہے، ظرف والے تو کبھی دعویٰ نہیں کرتے، اللہ کے کتنے ولی گزرے ہیں، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری یہ شان ہے، میری یہ شان ہے، لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری شان یہ ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ تو کم ظرفی کی علامت ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے یہ دعویٰ کیا نہیں بلکہ رب کے حکم سے آپ نے اعلان فرمایا ہے، آپ نے خود یہ اعلان نہیں فرمایا بلکہ رب کے حکم سے تھا۔ تو سوال کیا کہ حضرت کوئی دلیل بھی عطا فرمائیں کہ رب کے حکم سے کیسے تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ رب کے حکم سے تھا، اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ کم ظرفی کی علامت ہوتا، کم حوصلگی کی علامت ہوتا تو کبھی خراسان کے پہاڑوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی گردن کو نہ جھکاتے، لیکن خواجہ صاحب نے یہ اعلان سنتے ہی اپنی گردن کو جھکایا اور کہا کہ آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اعلان اپنی طرف سے نہیں تھا بلکہ رب ذوالجلال کے حکم پر آپ نے فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہیں، اور آپ علم کے مرکز تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سوال پوچھے جاتے تو لوگ حضور غوث اعظم سے آ کر پوچھا کرتے، اور کمال اتفاق کی بات اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آج آپ سروے کر لیں، آپ کو پورے پاکستان میں جو دارالافتاء نظر آتے ہیں، اگر کوئی بندہ حنفی فتویٰ دینے والا حنفی ہے تو وہ کبھی شافعی مسلک پر فتویٰ نہیں دے گا، اگر کوئی شافعی ہے تو وہ حنفیوں کا مسئلہ نہیں بتائے گا، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، بیک وقت چاروں فقہوں پر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شافعی آ جاتا تو اس کو شافعی مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے، اگر حنبلی آ جاتا حنبلی مسلک کے مطابق، اگر حنفی آ جاتا حنفیوں کے مطابق، اگر مالکی آتا تو مالکیوں کے مطابق فتویٰ دیا کرتے۔ الغرض جس کا جو مسئلہ ہوا کرتا تھا حضور غوث اعظم کے پاس آتا اور حضور غوث اعظم علم کی روشنی میں مسئلوں کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ ایک فتویٰ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ سنیں گے، علم میں بھی اضافہ ہوگا اور حضور غوث اعظم کی ذہانت کا بھی علم ہوگا کہ اللہ نے کیا آپ کو کمال عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے منت مانی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ منت مان لے تو پوری کرنی چاہیے۔ منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کر لینا۔ مثال کے طور پر آپ میں سے ہر بندے پر یقیناً نوافل تو کسی پر فرض نہیں ہوتے، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، نوافل فرض نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، یا بغیر کسی تعلیق کے کہے کہ میں اپنے اوپر
آج رات کو 10 نوافل فرض کرتا ہوں تو اب رات کو 10 نوافل پڑھنا اس پر فرض ہو جائیں گے۔ منت پوری کرنی چاہیے، اپنے اوپر اس نے عبادت لازم کر لیا۔ اب اس بندے نے کیا منت مانی؟ اس نے کہا کہ جی میں منت مانتا ہوں کہ میں ایسی عبادت کروں گا، سنیے گا غور سے، اس نے کہا میں منت مانتا ہوں کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی بندہ ایسی عبادت نہ کر رہا ہو۔ میں رب کی ایسی عبادت کروں گا کہ جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں تو کوئی بندہ ایسی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اب یہ فتویٰ علماء کے پاس گیا، یہ ایک بندے نے منت مان لی ہے کہ ایسی عبادت کروں گا جو میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو، تو بتائیں۔ اب علماء کرام کہیں گے اگر کہیں کہ نماز پڑھ لو تو ممکن ہے یہ نماز پڑھ رہا ہو تو پوری دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ اگر کہا جائے درود پڑھ لو تو ایک وقت میں کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں؟ اگر روزے کا کہو تو پتہ نہیں پوری دنیا میں کتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہوں گے۔ کون سی ایسی عبادت ہو سکتی ہے کہ ایک وقت میں وہی کر رہا ہو کوئی اور نہ کر رہا ہو؟ جب تمام مفتیان کرام عاجز آ گئے تو تمام علماء نے سوال بھیجا حضور غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف، کیونکہ آپ مفتی تھے۔ جب حضور غوث اعظم کے پاس سوال پہنچا جی آپ جواب عطا فرمائیں، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس بندے کو بیت اللہ میں لے جاؤ اور بیت اللہ کے اندر مطاف کو خالی کروا دو، لوگوں کو کہو کہ ابھی طواف روک دو، کوئی طواف نہ کرے، یہ بندہ طواف کرے، یہ ایسی عبادت ہوگی جو روئے زمین پر یہ بندہ کر رہا ہوگا، کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا۔ کہ مطاف خالی کروا دو، یہ اکیلا طواف کرتا رہے، یہ ایسی عبادت ہوگی جو یہی کر رہا ہوگا، کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو لوگ مسائل پوچھنے حضور غوث اعظم کے پاس آیا کرتے تھے۔ باقاعدہ حضور غوث اعظم نے دین پڑھا۔ آپ کے کلاس فیلو کی بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم کے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھا، جن کا نام ہے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی جس کا نام تھا ابن سقا، میں ابن سقا اور حضور غوث اعظم ہم تینوں سفر پر تھے، ہم سفر کر رہے تھے اور مقصد یہ تھا کہ اس وقت ایک بندہ جس کا نام غوث تھا، بڑا مشہور تھا، اس کی کرامتیں بڑی مشہور تھی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے اور غوث کی زیارت کریں گے۔ فرماتے ہم تین غوث کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ جب سفر کر کے وہاں پہنچے تو رستے میں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ابن سقا کہنے لگا، ابن سقا نے کہا آج میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ آپ جانتے کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم امتحان لیں گے، کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ ابن سقا کہنے لگا ایسا سوال پوچھوں گا کہ جواب ہی نہیں آئے گا۔ اتنے میں عبداللہ نے کہا کہ میں امتحان لینے تو نہیں جا رہا لیکن میں سوال پوچھوں گا، دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ اے عبد القادر آپ بتاؤ کہ آپ کس نیت سے جا رہے ہیں؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں سوال کرنے نہیں جا رہا، میں تو اللہ کے ولی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ میں سوال کرنے نہیں جا رہا، میں تو زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ جب یہ تینوں حضرات اس کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ جلال میں جب ابن سقا کو دیکھا تو کہا ابن سقا تو سمجھتا تھا کہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، اور پھر کہا کہ اے ابن سقا میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ میں کفر کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اور پھر جب عبداللہ کی بات آئی تو کہا اے عبداللہ تو سمجھتا تھا کہ میں کیا جواب دوں گا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور جب حضور غوث اعظم کی بات آئی تو حضور غوث اعظم کو انہوں نے تعظیم کے ساتھ اپنے قریب بلایا، حضور غوث اعظم کا ادب کیا اور کہا کہ اے عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے بغداد کی مسجد ہے اور تو مسجد کے ممبر پر موجود ہے اور تو ممبر پر بیٹھ کر اعلان کر رہا ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر موجود ہے۔ تو زمانے نے دیکھا کہ وہ خوشخبری جو ایک ولی نے کچھ عرصہ پہلے بتائی تھی وہ پوری ہوتی ہے، اور حضور غوث اعظم آپ ممبر پر تشریف فرما ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جس غوث اعظم کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جس کا قدم اتنا بلند ہے، خدا جانے غوث اعظم کا سر کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے حضور غوث اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمایا کرتے تھے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور پھر حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ الاما، حضور غوث اعظم کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الاما
قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے قبول و منظور فرمائے۔